دوستو، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شخصیت سے نہیں بلکہ اپنے کیریکٹر، ویژن اور انسپریشن سے ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارت کے اس مہان ویگیانک کی جنہیں پوری دنیا میزائل مین آف انڈیا کے نام سے جانتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم ہستی کی جنہوں نے غربت کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی اسٹرینتھ بنایا، جنہوں نے ہندوستان کو میزائل ٹیکنالوجی میں نئی پہچان دی اور جو پوری دنیا میں میزائل مین آف انڈیا اور پیپلز پریزیڈنٹ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ایک ایسے انسان کی جنہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر انسان کے ارادے مضبوط ہوں تو کوئی بھی مشکل اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا پورا نام ابو الپاقر زین العابدین عبد الکلام تھا۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی پیدائش 15 اکتوبر 1931 کو بھارت کی ریاست تمل ناڈو کے خوبصورت جزیرے رامیشورم میں ہوئی۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر تاریخی اور مذہبی اہمیت رکھنے والا شہر تھا، جہاں سادگی، محبت اور بھائی چارے کا ماحول پایا جاتا تھا۔ آپ کے والد زین العابدین ایک نہایت شریف، دیانتدار اور محنتی انسان تھے۔ وہ کشتی چلا کر لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے۔ ان کی آمدنی زیادہ نہیں تھی مگر وہ ہمیشہ آنیسٹی اور سمپلسٹی کی زندگی گزارتے تھے۔ آپ کی والدہ عاشی اماں انتہائی رحمدل، عبادت گزار اور مہمان نواز خاتون تھی۔ گھر میں مالی تنگی ضرور تھی لیکن محبت، اخلاق اور اچھے ویلیوز کی کبھی کمی نہیں تھی۔ عبد الکلام 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ بچپن ہی سے وہ نہایت ذہین، خاموش طبیعت کے مالک اور علم حاصل کرنے کے لیے بے حد شوقین تھے۔ خاص طور پر انہیں سائنس اور میتھمیٹکس سے غیر معمولی دلچسپی تھی۔ وہ ہر نئی چیز کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کا بچپن آسان نہیں تھا۔ غربت نے انہیں بہت کم عمری میں ہی ذمہ داریوں کا احساس دلا دیا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ ریلوے اسٹیشن جاتے، وہاں سے اخبارات کے بنڈل لیتے اور پورے شہر میں نیوز پیپر ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ پھر گھر واپس آ کر جلدی سے تیار ہوتے اور اسکول چلے جاتے۔ دن بھر پڑھائی، صبح سویرے محنت اور رات کو دیر تک کتابوں کا مطالعہ، یہی ان کی روٹین تھی۔ شاید اسی ڈسپلن نے بعد میں انہیں دنیا کے عظیم سائنسدانوں میں شامل کر دیا۔ لفظوں کی طاقت کے نالجبل فرینڈز، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے اسکول کے ایک استاد نے ان کی زندگی بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک دن انہوں نے بچوں کو پرندوں کی اڑان کے بارے میں پڑھایا اور بتایا کہ انسان بھی ایک دن آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ یہ بات ننھے عبد الکلام کے دل میں ایسی اتر گئی کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی پوری زندگی اسپیس سائنس اور ایروناٹکس کے میدان میں وقف کریں گے۔ دوستو، ایک غریب گھر کا یہ معصوم بچہ جس کے ہاتھوں میں کبھی اخبارات ہوتے تھے، آنے والے وقت میں انہی ہاتھوں سے ایسے مشن کی قیادت کرے گا جن پر پورا ہندوستان فخر کرے گا۔ مگر آخر وہ اپنی ہائر ایجوکیشن کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ان کا کیریئر کیسے شروع ہوتا ہے اور وہ اسرو اور DRDO تک کیسے پہنچتے ہیں؟ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے DRDO یعنی ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں بطور سائنسدان کا کام شروع کیا، لیکن ان کا اصل خواب خلا کی دنیا میں کام کرنا تھا۔ اسرو یعنی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن سے وابستہ ہو گئے۔ 1998 میں راجستھان کے پوکھران میں ہونے والے اینٹی تجربات میں ڈاکٹر عبد الکلام نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کی بے مثال خدمات کے اعتراف میں انہیں پدم بھوشن، پدم وبھوشن اور بھارت کا سب سے بڑا شہری اعزاز بھارت رتن عطا کیا گیا۔ 2002 میں ڈاکٹر عبد الکلام بھارت کے 11ویں صدر منتخب ہوئے۔ ان کا صدارتی دور 2002 سے 2007 تک رہا۔ وہ ایک ایسے صدر تھے جو پروٹوکول سے زیادہ طلباء سے ملنے کو ترجیح دیتے تھے، اسی لیے لوگ انہیں محبت سے پیپلز پریزیڈنٹ کہتے تھے۔ انہوں نے نوجوانوں کو ہمیشہ بڑے خواب دیکھنے کی تلقین کی۔ ان کا مشہور قول ہے، ڈریم از ناٹ دیٹ وچ یو سی وائل سلیپنگ، ڈریم از سم تھنگ دیٹ ڈز ناٹ لیٹ یو سلیپ، یعنی خواب وہ نہیں جو آپ نیند میں دیکھتے ہیں بلکہ خواب وہ ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ ڈاکٹر عبد الکلام نے کئی مشہور کتابیں بھی لکھی۔ ٹرننگ پوائنٹس، مائی جرنی خاص طور پر مشہور ہیں۔ ان کتابوں نے لاکھوں نوجوانوں کی سوچ بدل دی۔ ان کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ انہوں نے کبھی شادی نہیں کی اور اپنی پوری زندگی ملک، تعلیم اور نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے وقف کر دی۔ 27 جولائی سن 2015 کو وہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں طلباء کو لیکچر دے رہے تھے۔ اچانک انہیں دل کا دورہ پڑا، انہیں اسپتال لے جایا گیا مگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ جس انسان نے پوری زندگی نوجوانوں کو تعلیم اور حوصلہ دیا، اس نے اپنی آخری سانس بھی طلباء کے درمیان لی۔ ان کے انتقال پر نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر کے رہنماؤں، سائنسدانوں اور عوام نے گہرے رنج کا اظہار کیا۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالکلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کامیابی صرف ذہانت سے نہیں بلکہ آنیسٹی، پیشنس، ہارڈ ورک اور ڈسپلن اور ایجوکیشن سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ارادہ مضبوط ہو تو غربت بھی راستہ نہیں روک سکتی۔ چراغ بن کے جو جلتے ہیں دوسروں کے لیے، وہی حقیقت میں زندہ رہتے ہیں صدیوں کے لیے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی زندگی سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل لفظوں کی طاقت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔